ایک حدیث ہے جو کئی کتابوں میں آئی ہے، صحیح البخاری میں بھی آئی ہے. تو اس حدیث پر میں شاید کئی برس سے سوچتا رہا ہوں. اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے، کیونکہ اس میں ایک انسان کی ایک ہیبٹ کا ذکر ہے، ایک ہیبٹ، لیکن مثال نہیں دی گئی. میں کسی بات کو جب مثال ایگزامپل سے سمجھ پاتا ہوں، ایبسٹریکٹ طور پر تو نہیں سمجھتا میں. تو کل ایک تجربہ ہوا مجھ کو جس سے میں گیس کر پایا کہ یہ مطلب ہے اس کا. تو اسی کو میں لیتا ہوں آج. تو وہ حدیث پہلے پڑھیں گے فراز عمری صاحب، پھر میں عرض کروں گا. عن انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر انا كنا لنعدها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. صحیح البخاری حدیث نمبر 6492. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کچھ کام کرتے ہو، یہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہے، حالانکہ ہم لوگ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہلاکت خیز چیز سمجھتے تھے، شمار کرتے تھے. اور مسند احمد میں ہے ان سلیق بن مسحل الغطفانی قالوا خرج علينا حذیفہ ونحن نتحدث فقال انکم لتکلمون کلاما انا كنا لنعده على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفاق. مسند احمد حدیث نمبر 23262. سلیق بن مسحل الغطفانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان حذیفہ بن یمان آئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ کچھ باتیں کرتے ہو، حالانکہ ہم ایسی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے. دیکھیے یہ روایت جو حدیث کی کئی کتابوں میں آئی ہے، اس میں صحابی بعد کے زمانے کے بارے میں، رسول اللہ کے بعد کے زمانے کے بارے میں کہتے ہیں لوگوں سے کہ تم لوگ ایسی باتیں کرنے لگے ہو جو رسول اللہ کے زمانے میں ہم لوگ نہیں کرتے تھے، اور ہم اس کو کلر سمجھتے، موبقات مانی کلر، اور تم اس کو بہت آسان سمجھتے ہو، معمولی بات. تو میرے ذہن میں ایک کوشچن تھا کہ وہ بات کون سی ہوتی تھی، کیونکہ کئی روایتیں ہیں، کسی میں مثال نہیں ہے. مثال کے بعد میں نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کون سی ایسی بات ہوتی تھی. تو کل ایک واقعہ میں نے ریڈیو میں سنا، اس سے میرا مان ٹریگر ہوا، تو میں سمجھ پایا. کل ایک آرٹسٹ کا ایک انٹرویو تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میں غریب فیملی میں پیدا ہوا اور ہم گاؤں میں رہتے تھے نوجوانی کی عمر میں. تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ کہیں گیا گاؤں کے باہر. واپس آتے آتے دیر ہو گئی اور بارش ہو گئی تھی. راستے میں چھوٹی ندی تھی، وہ بھی بھر گئی تھی. تو رات کا اندھیرا تھا. ہم لوگ پہنچے جب وہاں تو پانی بہت پھیلا ہوا تھا. تو میری رائے تھی کہ آس پاس کے کسی گاؤں میں ہم لوگ جائیں، وہاں رات کو ٹھہر جائیں، پھر کل صبح گھر چلے جائیں گے. میرا دوست جو تھا اس کا کہ نہیں، چلیں گے ہم. تو دوست کے اصرار پر وہ پانی میں گھس گئے
اور پانی میں چلتے چلتے وہاں نہ پل تھا نہ ناؤ تھی. تو کیسے کیسے مصیبت سے وہ گھر پہنچے رات کو. تو انہوں نے کہا کہ میری ماں مجھے دیکھ غصہ ہوئی کہ کیا ضرورت تھی اندھیرے میں اور سیلاب میں آنے کی, کہیں رہ جاتے, صبح کو آتے. تو انہوں نے کہا کہ ماں تمہاری یاد بہت آ رہی تھی. اب دیکھیے ایسا واقعات یہ تھا کہ دوست نے زور مارا, اصرار کیا, تو وہ رات کو سفر کیا انہوں نے پانی میں. لیکن وہاں پر کیا کہا کہ ماں تمہاری یاد بہت آتی تھی. تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ ہے بات کو ایز اٹ از نہ کہنے کا. بہت ہی زیادہ رسپانسبل لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی کریکٹر والے ہوتے ہیں, تو وہی ایسا کرتے ہیں کہ بات کو ایز اٹ از کہتے ہیں. عام طور پر رواج ہے بات کو ایز اٹ از نہ کہنے کا. اس لڑکے کو کہنا ہی چاہیے تھا کہ میرے دوست نے اصرار کیا تو میں چلا آیا. کہتا کیا ہے کہ تمہاری یاد آتی تھی, تمہاری یاد کے لیے میں پانی میں گھس گیا. تو یہ بہت ہی زیادہ یہ ہیبٹ ہے لوگوں میں کہ ایز اٹ از بات کو نہیں کہتے. اپنی امیج اچھی بنی رہے, اپنا معاملہ درست رہے, اس کے لحاظ سے بولتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ عام ہے کہ شاید سبھی لوگ اس میں مبتلا ہیں. تو میں سوچا کہ ایسا کیوں ہے, کیوں لوگ ایز اٹ از بات نہیں کہتے. تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ بچپن سے اس کی کنڈیشننگ ہوتی ہے. جیسے وہ بچہ جو تھا ماں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ دیا اس نے. تو اسی طرح گھر میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو بچے جو ہوتے ہیں وہ موقع کے لحاظ سے کچھ کہہ دیتے, وہ کہتے کہتے ان کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے کہ بات کو ایز اٹ از نہ کہو, اس سے تمہاری امیج خراب ہوگی, کچھ تھوڑا سا گھما پھر کہو. تو یہ حدیث میں اس عادت کو موبق کہا گیا ہے. موبق مانے مہلک, یعنی ڈساسٹرس, کلر. تو اس کو میں سوچتا رہا, کل سے رات تک بھی سوچتا رہا کہ اتنے زیادہ لوگوں میں یہ عادت ہے, اور کنڈیشننگ کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. دھیرے دھیرے جو کنڈیشن ہو جاتی ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم ایسا کر رہے ہیں. میرا معاملہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے بچ گیا, کیونکہ میں ایک آئسولیٹڈ انسان کے حصہ رہا ہوں. بچپن میں, جوانی میں آئسولیٹڈ آدمی, مجھ سے کسی کو مطلب نہیں, الگ تھلگ رہتا تھا, کسی دوستی نہیں, کسی کو نظر نہیں, باپ مر گئے تھے. تو میری کنڈیشننگ اس طرح کی نہیں ہوئی کہ میں بات کو ایز اٹ از نہ کہوں. تو میں آج کے لیے یہ ٹاپک میں نے چنا ہے کہ آپ لوگ اپنی اس اعتبار سے ڈی کنڈیشننگ کریں, اس اعتبار سے کہ بات کو سوچیں, آپ سوچیں کہ کیا آپ بات کو ایز اٹ از کہتے ہیں یا اپنی امیج ٹھیک ٹھاک رہے اس کے لحاظ سے بولتے ہیں. نہیں, گھر میں کچھ کہہ دیں گے, ریلیٹیوز میں کچھ کہہ دیں, آفس میں کچھ کہہ دیں گے. تو دیکھیے, میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایز اٹ از بات کہنا آپ کو ٹھیک نہیں لگے تو چپ ہو جائیے. تو آپشن جن دو میں ہے وہ ہے چپ رہنے میں اور ایز اٹ از کہنا. یا تو چپ رہی یا ایز اٹ از کہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بات ٹویسٹ کر کے کہیں, کچھ اس کو بدل کر کہیں. ایسا کبھی مت کیجیے,
کیونکہ صحابی کہتے ہیں کہ موبق ہے، یہ کلر ہیبٹ ہے، ایز اٹ از نہ کہنا یہ کلر ہیبٹ ہے. پھر میں نے سوچا کہ آخر اتنا زیادہ سیریس کیوں ہے یہ بات. تو اس کی وجہ یہ کہ انسان کے اندر ویک پرسنالٹی بنتی ہے. انسان کے اندر ویک پرسنالٹی بنتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہائی تھنکنگ آپ کے اندر ڈیولپ نہیں کرتی. ہائی تھنکنگ جو ہے آپ کے اندر اس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ بات کو موقع کے لحاظ سے کچھ ٹوسٹ کر کے بول دیتے ہیں، لیکن وہ پہنچتی کہاں؟ آپ کے کریکٹر تک، آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ تک. اور پھر کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ کے اندر ہائی تھاٹ جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. پھر کہاں تک پہنچتی ہے؟ وہ پرسنالٹی نہیں بنتی. جنت کے جو اونچے درجات ہیں، جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں 100 درجہ ہوگا، 100 درجہ. تو جو ہائی درجہ، جو ہائی کلاس کے جو جنتی لوگ ہیں گے وہ اس سے بچے ہوں گے. تو آپ کو اس کا یعنی کینڈیڈیٹ بننا ہے کہ آپ جنت کے ہائی جو کلاس ہے وہاں پہنچیں. تو ہائی کلاس پہ پہنچنے کے لیے ایک یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ بات کو ایز اٹ از کہیں، بات کو ایز اٹ از کہیں. تو ایک قصہ میں نے پڑھا تھا، ایک فلمی کہانی تھی. تو اس میں ایک لڑکا تھا جو کبوتر اڑاتا تھا. تو اس کو کہیں جانا تھا تو لڑکی کے پاس 2 کبوتر دے گیا کہ اس کو پکڑو، رب ابھی آتا ہوں. تو وہ آیا تو کبوتر اڑ گئی تھی. تو اس نے پوچھا کہ کیسے اڑ گئی؟ تو اس نے ایسے ہاتھ کھول دیا، ایسے اڑ گئی. تو وہ ایز اٹ از کہا اس نے. شاید آپ لوگوں کو ایک قصہ معلوم ہو کہ وہ کہاں کا قصہ ہے. تو اس نے پوچھا کہ کبوتر کیسے اڑ گئی؟ تو اس نے ہاتھ کھول دیا، کیسے اڑ گئی. تو یہ تھا بات کو ایز اٹ از کہنا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ سیریس رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ آپ کے اندر ویک پرسنالٹی نہ بنے. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا موقع آتا آپ کی زندگی میں کہ آپ نہیں چاہتے کہ بات کو ایز اٹ از کہا، چپ ہو جائیے. بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو بہت بار چپ ہو جاتا ہوں. کوئی آدمی کہتا ہے میں چپ ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں جو بات میں کہہ سکتا ہوں وہ اس کو سوٹ نہیں کرے گی، تو چپ ہو جاتا ہوں. کیونکہ اس کی پرائس جو ہے اتنی بڑی پرائس ہے کہ موبق یعنی اس کو حدیث میں جو موبق لفظ آیا ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے نتیجے ان ٹرمز آف رزلٹ وہ کلر ہیبٹ ہے، کلر ہیبٹ. تو وہی کہیے جو واقعہ ہے. نہیں کہنا تو چپ رہیے، جو نہیں کہنا چپ رہیے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، تو کیا کہیں گے کہ آپ کی کتاب بہت پڑھتے تھے تو سوچا کہ آپ سے ملیں تو اس لیے آ گئے. یہ نہیں کہیں گے. بات کرتے کرتے پتہ چلے کہ آئے ہیں کسی کام سے دلی میں، ہم سے ملنے آ گئے. یہ نہیں کہیں گے کسی کام سے آئے تھے ہم. یہ ایسے نہ کرنا. تو اس میں یہ دیکھیے، یہ ہے صحابی کہتے ہیں
کہ تم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہو, بال کے برابر سمجھتے ہو. اس میں جو لفظ ہے کہ تم اس کو بال کے اوپر کم سمجھتے ہو, بال کے برابر, لیکن وہ موبق ہے, وہ کلر ہے. تو اس معاملے میں میرا ذاتی طریقہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ہوں, بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں. تو کئی بار بولتا ہی نہیں میں, اب بولتا ہوں تو وہی بات کرتا ہوں جو کہنا چاہیے. تو بات کو ایتھس کہنا یہ بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اس سے آپ کے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی بنتی ہے, اسٹرانگ پرسنالٹی. ایسا نہ کرنے سے ویک پرسنالٹی بنتی ہے. تو ویک پرسنالٹی کا یعنی پرائز کیا ہے کہ جنت میں آپ کو ہائی کلاس نہ ملے. آپ غور کیجیے کہ جنت تو مل جائے لیکن ہائی کلاس نہ ملے تو کیسی عجیب بات ہوگی. کیونکہ جنت میں ٹاپ کے لوگ ہوں گے, ان سے ملاقات ہی نہیں ہوگی. ان سے ملاقات نہیں ہوگی تو کتنی بڑی محرومی ہے. جنت کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے ٹاپ کے لوگوں سے ملاقات. یہ سب نہیں وہاں پہ حوریں ہوں گی, وہ میوہ ہوگا اور کھانا ہوگا, یہ تو وہ ہے ہاسپٹیلٹی ہے. یہ سب چیزیں ہاسپٹیلٹی کھانے پہ آتی. جو بڑا وہ ہے وہ ایک وہاں کے پوری ہسٹری کے ٹاپ کے لوگ. آپ غور کیجیے کہ پوری ہسٹری کے ٹاپ کے لوگ جہاں اکٹھا ہوں تو وہاں ان سے پاس بیٹھنا, ان سے بات کرنا کتنا انوکھا ایکسپیرئنس ہوگا, کتنی عجیب خوشی ہوگی. اسی بار ہو جائے گا آدمی اسی بار ہو جائے گا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جنت میں سب سے بڑا پلیجر کیا ہوگا. تو سب سے بڑا پلیجر یہی سامنے آتا ہے کہ پوری ہسٹری کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں, ہائی کریکٹر کے لوگ, ہائی تھنکنگ کے لوگ, ہائی ٹیسٹ کے لوگ اکٹھا ہوں گے وہاں. تو ان سے وہ لوگ بات ہی نہیں کر پائیں گے جو ہائی ٹیسٹ نہ ہو, تو کیا فائدہ. تو جنت صرف میوہ جیسے کھانے کے لیے اور اچھا کھانا کھانے کے لیے اگر ہو تو وہ تو بہت ہی نچلا درجہ ہوا. تو جو قرآن میں ہے کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, یعنی اعلیٰ رفاقت, بہترین کمپینین. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس بارے میں بہت حساس بنیے, بہت حساس, کہ بات کو ایز اٹ از کہیے. اگر آپ نہیں کہنا چاہتے چپ رہیے, نہیں کہنا چاہتے چپ رہیے. مثلا میرے پاس ایک صاحب آئے تو وہ لگے پوچھنے کہ آپ کے بھائی کہتے ہیں, بہن کہتی ہیں. تو ایک دم میں بولا ہی نہیں. اس موضوع پر میں اسے کچھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میرے بھائی کہتے ہیں, میرے بہن کہتے ہیں. تو آپ نے کہتے رہے, میں ایسے چپ چاپ بٹ رہا. تو کچھ بات ایسی ہوتی ہے جس کو آپ ایز اٹ از نہ کرنا چاہیں تو آپ چپ ہو جائیے. چپ ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ چپ ہو جائیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا. تو یہ حدیث بہت برس سے میرے مان میں تھی, بہت پہلے سے سمجھ میں آتا تھا کہ وہ کیا چیز تھی جس کو انہوں نے کہا کہ کلر ہیبٹ ہے یہ, کیونکہ مثال نہیں اس میں. تو پھر میں سوچتا رہا تو یہ بہت عام ہے. ریڈیو پر سوچتا ہوں لیڈر لوگ بولتے ہیں, وہ سب بناوٹی بولتے ہیں. روزانہ باتیں آتی ہیں لوگوں کی ٹیلی فون ریڈیو پر
لیڈر ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں سب بناوٹی بولتے ہیں, ایز اٹ از کوئی بولتا نہیں. تو یہ بہت ہی کلر ہیبٹ ہے یہ. تو آپ لوگوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بولیں تو ایز اٹ از بولیں, بنے چپ رہیں. اچھا, ایک حدیث میں یہی بات شاید اس طریقے سے کہی گئی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو بولے تو خیر بولے, ورنہ چپ رہے. تو خیر کیا ہے؟ خیر کا معنی یہی ہے ٹھیک ٹھیک بولنا, ایز اٹ از بولنا, جو ہے وہی بولنا. تو اس حدیث کو لے کر میں کہوں گا کہ آپ لوگ بہت سینسٹیو بنیے اس معاملے میں, اور یا تو چپ ہو جائیے یا ایز اٹ از کہیے. اور اپنے بارے میں سوچتے رہیے کہ میں نے کب ایسا کیا کہ میں ایز اٹ از نہیں بولا. سوچتے رہیے, تو آگے ایک بار اگر ہو جائے گا تو آگے نہیں ہوگا. آج ہو جائے گا تو کل نہیں ہوگا, پرسوں نہیں ہوگا. تو بڑا یعنی اس ہیبٹ کی بڑا وجہ یہ ہے کہ آدمی بچپن سے اس میں کنڈیشن نہیں ہوتا, بچپن سے کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. تو دھیرے دھیرے اس کو خبر ہی نہیں ہوتی, وہ خبر ہی تھی کہ میں ایسا کر رہا ہوں. کنڈیشن کی ایک قسم وہ ہے جس کا آدمی بچپن سے یعنی کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے. تو چونکہ رزلٹ کے اعتبار سے یہ بہت ہی سیریس چیز ہے, اس لیے ہم کو اس معاملے میں بہت حساس بننا چاہیے اور اپنے آپ کو اس ہیبٹ سے بچانا چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی میں کہوں گا کہ ویک پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے پاس اینجل نہیں آئیں گے, آئیں گے تو بہت ہی کم آئیں گے. اینجل جو ہے بہت ہی پیوریفائڈ پرسنالٹی, ہائی ٹیسٹ والے لوگ کے پاس آتے ہیں. جن کے اندر ہائی ٹیسٹ نہ ہو, جن کے اندر ویک پرسنالٹی ہو, تو فرشتے ان کے پاس آئیں گے نہیں. تو آپ بتائیے کتنی بڑی معلومی ہے یہ. تو حدیث میں, ایک حدیث میں عمل کا لفظ ہے, ایک حدیث میں کلام کا لفظ ہے. ایسا عمل کرتے ہو یا ایسا ایسی بات بولتے ہو. تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں, یا بولنے میں چھوٹی باتیں اس میں آ سکتی ہیں. ایسی باتیں جن کو بظاہر آدمی کوئی سیریس چیز نہ سمجھے, لیکن رزلٹ کے اعتبار سے وہ ڈساسٹرس ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسرا شخص نہیں بتا سکتا, آدمی خود ہی سوچ کے جان سکتا ہے. بڑی بڑی باتیں تو کوئی بتا سکتا ہے دوسرا, لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ سیلف ڈسکورڈ آئٹم ہوتے ہیں, سیلف ڈسکورڈ آئٹم. تو ہم میں سے ہر شخص کو بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے, تاکہ جیسے ایسی کوئی بات ہو تو ہم جان لیں اس کو اور پھر ریپیٹ نہ کریں. کیونکہ دیکھیے اس کے جو رزلٹ ہے, اس کے جو پرائس ہے کہ ویک پرسنالٹی بننا, فرشتوں کی صحبت سے معرومی, آخرت میں جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہوں گے ان سے ان کی صحبت نہ ملنا. تو یہ سب کتنی
یعنی عجیب چیزیں ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس کو کوئی بھی دوسرا شخص نہیں بتا سکتا. آدمی خود ہی جان سکتا ہے کہ دوسرے شخص کے بتانے کی بات ہی نہیں ہے. یہ سیلف ڈسکوری کی بات ہے کہ کہاں میں نے ٹویسٹ کر کے بات کہی, کہاں میں نے ایز اٹ از بات نہیں کہی. یہ خود ہی آدمی جانے گا. کوئی بھی دوسرا شخص اس معاملے میں میرے خیال سے بتا نہیں سکتا. تو انٹراسپیکشن بہت زیادہ ہونا چاہیے, محاسبہ بہت زیادہ ہونا چاہیے, اینٹی سیلف تھنکنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور جلدی سے تیار رہیے ماننے کے لیے کہ یہاں میں اس معاملے میں غلطی کر گیا. کبھی بھی کچھ چھپائیے نہیں, مطلب اپنے سے مت چھپائیے. اپنے کو یہ مت بتائیے کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, میں تو ایسا کرتے ہی نہیں. کیونکہ جب اپنے کو بتائیں گے آپ تو اپنے کو ٹرین کریں گے آپ, اور پھر اس بات کو ریپیٹ کرنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. دیکھیے دنیا میں غلطی تو ہر آدمی کرتا ہے, ٹو ایز ہیومن. تو غلطی یہ ممکن نہیں ہے کوئی آدمی غلطی نہ کرے, یہ پاسبل نہیں ہے. غلطی تو ہوتی ہے, لیکن ہمیں انٹراسپیکشن کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پکڑ میں آ جائے کہ ہم اس موقع بھی ہم نے ایسا کر دیا. تو غلطی کرنا یہ تو کوئی ان سے بچ نہیں سکتا, کوئی آدمی غلطی کرنے سے. لیکن غلطی پر باخبر نہ ہو آدمی, وہی کرتا رہے برابر, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو ہم آپ جو ہیں وہ پیراڈائز کے امیدوار ہیں, اس کے مسافر ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا ہے کہ پیراڈائز میں کوئی چیز ایسی ہو جس سے ہم مس کریں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس معاملے میں الرٹ رہیں اور اپنا انٹراسپیکشن کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.